ٹوٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس کے کچھ مشاہدات، تجربات آپ کے پاس بھی بہت ہوں گے، میں کچھ عرض کرتا ہوں. جس بندے کو پرانا گھٹنوں کا، کمر کا، جوڑوں کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، وہ انجیر کو استعمال کرے، چاہے بھگو کے کرے جائے ایسے کرے. اگر انجیر تازہ ملتا ہے تو تازہ کھائیں. جس کو سینے کی بیماری ہے اور ریشہ ہے، بلغم ہے، دمہ ہے، الرجی ہے اور موسمی اثرات اس پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں، خاص طور پہ گندم کی کٹائی، پولن الرجی جو اسلام آباد کی ایک سوغات ہے، پولن الرجی اور دمہ اور ریشہ اور بلغم، انجیر استعمال کرے، کھائے انجیر. جو حاملہ خواتین خون کی کمی کا شکار ہیں اور ان کے لیے رنگ برنگے کیپسول اور وٹامنز اور سیرپ وغیرہ سارے ہوتے ہیں، 2-3 انجیر لے کے ایک بڑا چمچ سیب کا سرکہ ہو، دیتو کا، کوئٹہ سے سیب کا سرکہ ہو، اس میں ڈال کے ٹکڑے ٹکڑے انجیر کر کے رات کو بھگو کے رکھ دیں، صبح نہار میں وہ انجیر کھا لیں، اوپر سے پانی پی لیں، چند دنوں میں خون بنتا دیکھیں. کئی لوگ ایسے ملے جو خون کی بوتلیں دی، کمزوری ہو گئی، فطری خون بنانا ہے، فطری خون چاہتے ہیں. میں نے ان سے کہا یہ کر لیں. جن کا پیٹ بڑھا ہوا ہے اور جن کو کولیسٹرول، خون بہت گاڑھا ہے، یوریا بہت ہے، یورک ایسڈ بہت ہے، وہ انجیر استعمال کریں. میری زندگی میں کوئی کم از کم کوئی 90-100 کے قریب ایسے کیس ہیں جن کو میں نے صرف انجیر کھلایا، ان کے ڈائلائسس زندگی بھر کے لیے ختم ہوئے، اور 200-300 کیس ایسے ہیں جن کو میں نے انجیر کھلایا، تھیلیسیمیا زندگی بھر کے لیے ختم ہو گیا. تھیلیسیمیا کہتے ہیں جس میں ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد خون کی بوتل لگتی ہے، خون لگتا ہے بچوں کو، بعض اوقات بڑے بڑے بھی ہو جاتے ہیں. انجیر گرمی ہے تو بھگو کے کھائیں، تازہ کھائیں، ایسے بھی کھائیں، انجیر کھائیں. اور انجیر زندگی کی راحت ہے، زندگی کی ایک جان ہے. انجیر کہ ٹونک ہے، جوڑوں کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے، معدے کے لیے، جسم کو طاقتور کرنے کے لیے، جسمانی اعضاء کو مضبوط کرنے کے لیے. جنگل کے جانوروں پہ جب ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ جنگل کے وہ جانور جو سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور سب سے زیادہ اعصاب کے مضبوط ہیں، ان کی غذا 2 چیزیں ہیں. وہ انجیر گرا ہوا وہ زیتون گرا پڑا ان کے درختوں کے نیچے کھاتے ہیں، زیتون کے پتے کھاتے ہیں، زیتون کا پھل کھاتے ہیں، انجیر کے پتے کھاتے ہیں، انجیر کا پھل کھاتے ہیں. دنیا کے مضبوط ترین اگر کوئی جانور ہیں، وہ درندے ہیں یا کوئی جانور ہیں، ان کی غذا میں تحقیق کے بعد 2 چیزیں ملی ہیں. ایسے نہیں، یہ خود غذا ہے. اور جو نباتات کی سائنس ہے، نباتات کی سائنس وہ کہتی ہے کہ یہ شہتوت کی ایک قسم ہے. انجیر شہتوت کی قوم میں سے ہے، شہتوت کی قوم میں سے، اور اس کے اندر بہت قوت اور طاقت بھی ہے جسم کی. انجیر کے پوری دنیا میں ٹونک ملتے ہیں. اردو ڈائجسٹ نے ایک مضمون چھپا تھا اور ایک صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی جو اس میں شامل تھے. جب امریکہ اور طالبان کی جنگ تھی تو امریکہ نے ہر طرف سے ان کی خوراک ختم کر دی، بند کر دی. اندر طالبان موجود ہیں اور مہینوں لڑتے رہے. جب امریکہ ناکام ہوا، پتا چلا کہ کیا کھاتے تھے، پتا چلا شہتوت کھاتے تھے. اس نے کہا پھر یہاں شہتوت کے درخت کی جڑیں اکھاڑ دو. وہ شہتوت کھاتے تھے، مہینوں زندہ رہے، کچھ بھی نہیں ہوا. انجیر مومن اس لیے کھائے کہ میں نے پوری دنیا کے امریکہ کو کملی والد کی محبت سکھانی ہے اور پوری دنیا کے امریکہ کو کملی والد کا نور دینا ہے. ایک یہ ہے کہ سب کو مار دو، کتنے مارو گے؟ ایک یہ ہے کہ سب زندہ رہیں، تابندہ رہیں، پائندہ رہیں، میرے مدینے والے کے غلام بن جائیں. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی 2 جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گداہ شاہ جہان ہے. ساری انسانیت کے لیے خیر خواہی کا سچا جذبہ. انجیر ٹونک ہے، ٹونک. انجیر بابا کھاتا ہے اور زیتون کہتا ہے کہ شکمت کی حرمہ فی معافی. پھر مجھے کہنے لگے اور میں نے کہا میں خود لبھیٹا ہوا تھا.
پھر مجھے کہنے لگے اگر حکیم صاحبہ کوئی اپنی مریدڑی میں کوئی بلوا دے. میں نے کہا مکی صاحب رلتے دوئے میں لینے سے ایک تسا گنا تو ایک مائی گنا. پھر مجھے ایک دفعہ کہنے لگے میں ہوں بلوچ، مذاق کے بغیر رہ نہیں سکتا. ہنسی مذاق میری مجبوری ہے. انجیل ٹونک ہے. آپ انجیل کھولے نا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں چھوٹے 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 خشخاش کے دانے کے برابر. سائنس کہتی ہے، سائنس نے عجیب بات کہی، سائنس کہتی ہے یہ جو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں نا، ہر ذرہ وہ ہے جو برین کا سیل ہے اور نیورون ہے. ہر ذرہ وہ ہے. اور دماغ کو جب جو چیز طاقت دیتی ہے، جس چیز کا دماغ کا علاج ہو گیا، سمجھنے پورے جسم کا علاج ہو گیا. یہ آیورویدک سائنس جو ہے نا، جسے یونانی سائنس نہیں ہندی سائنس کہتے ہیں، آیورویدک سنسکرت کے ہندو جوگیوں کی جو طب ہے، جوگیانا، اور بڑا کامیاب علاج ہے. آیورویدک سائنس کی ایک تھیوری ہے کہ دماغ کا علاج کرو، اور ہماری میڈیکل سائنس کی بھی تھیوری ہے دماغ کا علاج کرو، اس کو سن کرو، اس کو سلاؤ. جتنی بھی دوائیں ہوتی ہیں اس میں سن کرنے کی دوائیں ضرور ہوتی ہیں. اس کو سلاؤ، اس کی ورکنگ کم ہو، اس سوچے کم، بولے کم، دیکھے کم، کرے کم. جب اس کو سکون دو گے نا، پورا جسم پر سکون ہو جائے گا. یہ میں آپ کو سائنس کی تھیوری بتا رہا ہوں. وہ سب کچھ جو آپ آرٹیفیشل مصنوعی گولیوں میں چاہتے ہیں، وہ سب کچھ جو آپ عام زندگی کی دواؤں میں چاہتے ہیں اور مہنگے علاجوں میں چاہتے ہیں، اور جن کے مابعد اثرات یہ ہیں کہ کتنے بے شمار لوگ نشے پہ لگ گئے ان گولیوں کی وجہ سے، وہ سب کچھ انجیل میں موجود ہے. اور ایسا موجود ہے کہ اس کے کوئی مابعد اثرات نہیں ہیں، سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا نا کتنے تھیلیسیمیا کے مریض، میں نے کہا انجیر کھلائیں، کھائیں. انجیر نہیں کھا سکتا بچہ، میں نے کہا انجیر کا شیک پلائیں، اسے دودھ میں ڈالیں، ٹکڑے ٹکڑے کریں، چھوٹا سا کپ خوب شیک کریں، شیک کر کے اسے کوئی مشروب ڈالیں، خوبصورت بہترین فلیورز، کچھ خوشبو ٹائپ کو چیز ہو، یہ ڈال کے اس کو پلائیں. کسی طرح انجیر اندر جائے، چبائے یا بن چبائے، انجیر جائے. انجیر عجیب صحت اور زندگی ہے. میرے حبیب کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انجیر کو پسند فرمایا، انجیر کو بطور علاج تجویز فرمایا. آخر کیوں؟ انجیر کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا عمل دخل ہے؟ انجیر کا ہماری صحت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جوڑوں کے مریض، کمر اور ڈسک کے مریض، گردے جن کے ختم ہو گئے ہیں، اور یوریا، کریٹینن اور اس قسم کی چیزیں، کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، بس انجیر کھاتا رہے. اور ہماری کیا حالت ہے؟ ہم روز کھائیں گے، آج 1 کلو کھا جائیں گے، کل 2 دانے بھی نہیں کھائیں گے. 2 دانے کھائیں، 3 دانے تاک دانے کھائیں روزانہ، صبح شام تاک 3 دانے کھائیں، پر روز کھائیں. تھوڑا کھائیں پر روز کھائیں. اور زیتون کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اب تک ہماری زندگی میں، اب سے پہلے کانوں کے اندر تیل ڈالتے تھے بڑے بوڑھے، آپ کو کبھی یاد ہے؟ دیسی گھی ڈالتے تھے. اس سے پہلے سائنس نے کہا کہ کان میں کوئی چیز آئلی نہ ڈالیں. اب سائنس کی اس دن مجھے بندہ ریسرچ دکھا رہا تھا، پھر اگلی ریسرچ کہ اس وقت پوری دنیا میں ہمیں شور کی وجہ سے، آلودگی کی وجہ سے، کیمیکل کی وجہ سے، فضاؤں میں جو آلودگیاں اس کی وجہ سے، اور ہماری غذاؤں کی وجہ سے ہمارے کان کی جو وکس ہے، میل ہے، جو کان کی گریز ہے، جسے میں دیسی زبان میں کہوں، وہ ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ ایک خطرناک چیز اس کو ختم کر رہی ہے، وہ ہے موبائل اور موبائل کی لہریں. بہرا پن بڑھ رہا ہے ایک، اس کی وجہ سے عدم برداشت بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے غصہ، چچڑاپن، ہائپر، اس وکس کی ختم ہونے کی وجہ سے، وہ اندر جو گریز تھی کان کے اندر، دماغ کی کمزوری، نظر اینک لگ رہی ہے اس موبائل کی وجہ سے، اور کانوں کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں، یادداشت میموری پہ اثر ہے اس کی وجہ سے، فالج راشا
یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے. اور فرمایا سر کے بالوں کا گرنا بڑھ رہا ہے، سر کے بال گنجا پن زیادہ ہو رہا ہے. جس طرح ہمارے خون میں ایک ہمارا لبلبا ہوتا ہے، وہ ایک چیز بناتا ہے، اس کا نام ہے انسولین. ٹھیک ہے؟ ایک سمجھ لیں کہ ایک جسم کا ہمدرد ایک حصہ بناتا ہے. جب وہ کم ہو جائے تو ہم مددگار انسولین اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں، جس کو انسولین کا انجیکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ اسی طرح سائنس کہتی ہے کہ ہمارے کانوں میں جو یہ نظام ہے میل کا، طریقہ گریس کا، ختم ہو گیا ہے اور ختم ہو رہا ہے. اب اسے مزید چاہیے، لہذا کانوں میں زیتون کا تیل ڈالیں. زیتون کا تیل کانوں میں ڈالیں. تو زیتون کا تیل جب کانوں میں ڈالیں گے اور اسے معمول بنائیں گے تو زندگی میں حیرت انگیز اس کے رزلٹ ملیں. برداشت، یادداشت، صحت، نظر کی تیزی، سماعت کانوں کی بہترین، بال کا نہ گرنا، گنجے پن کا نہ ہونا، تندرستی، چہرے پہ شباہت. ہمارے ایک دوست ہیں، بہت بڑے شکاری ہیں اور بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. شکاری بہت زبردست ہیں. ان کے پاس ان کا ایک جو شکاری بیگ ہے اس میں 3 چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں، میں نے دیکھا ہے. ایک تیل کی بوتل، زیتون کے تیل کی بوتل، ایک ڈراپر اور ایک ڈبی میں چھوٹی سی ویزلین. ویزلین وہ ناک کے اندر وکس ڈالتے ہیں، ناک کے اندر تھوڑی سی، اور ڈراپر کانوں کے اندر تیل ڈالتے ہیں. اور جو تیل زیتون کا ہے وہ پیتے بھی ہیں، پکاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، جسم پہ ملتے بھی ہیں. ان کے والد کا جو حال تھا وہ میں آپ کو پہلے بتاؤں. ان کے والد 27 کو غالباً رمضان کی صبح اٹھ کے غسل کیا، پھر ورزش کی. ورزش کرنے کے بعد سحری تیار تھی، نفل پڑھ لیں، سجدے میں اللہ کے پاس چلے گئے. مجھے ایک دفعہ کہنے لگے بڑا حکیم بنا پھر رہا، ادھر آ. 2-3 جوان اور بلا لیے، ایسے بازو کر کے کہنے لگے میرے بازو کو ہلا کے دکھاؤ، یوں کر کے دکھاؤ. اب میں لگا ہوا ہوں بازو کو، کوئی ادھر سے کھینچ رہا، کوئی ادھر سے، بابا یوں کر کے بیٹھا ہے بازو. ہاں تھک گئے، کہہ رہے پہلے کہو ہم ہار گئے، جلدی کہو. اب ہم کیسے کہیں؟ اب غیرت ایمانی اور بڑی اور کوشش کی، پر بابا تو بابا تھا. بولے ہار گئے، انہوں نے کہا ہار گئے. اب میں تمہیں اپنی طاقت کا راز بتاتا ہوں. میں ہر غسل کے بعد زیتون کا تیل جسم پہ ملتا ہوں، زیتون کا تیل کھاتا ہوں، انجیر استعمال کرتا ہوں، کشمش اور چنے اور بادام میری جیب میں ہوتے ہیں. کسی سے خوش ہوتے تھے کہہ رہا منہ کھول، وہ کہتے ہاتھ میں نہیں، کہہ رہا نہیں منہ کھول. کشمش، چنے اور بادام ایسے لے کہ اس کا منہ بھر دیتے تھے. وہ کہتا تھا انہوں نے کہا نہیں منہ بند رکھ، چل چبا جلدی کر. اپنا منہ ہاتھ پر رکھا کرے چبا، اس کو ہضم کر جلدی کر. زیتون ہماری زندگی میں صحت کی دلیل ہے، نبوی غذا ہے، قرآنی غذا بھی ہے، قرآنی دوا بھی ہے. زیتون کہاں بھول گئے؟ میرا رب قسمیں کھا رہا، اور میرا رب قسمیں کھا کھا کے اس کے کمالات، اس کی برکات اور ثمرات کو بیان کر رہا. ہم زیتون کو بھول گئے، ہم انجیر کو بھول گئے. پھر انجیر جب تلاش کرنے جاتے ہیں پھر ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں انجیر کون سی ہے؟ خوبصورت انجیر ہو، سفید رنگ کی کیمیکل سے دھلی انجیر کی کوشش کرتے ہیں. انجیر اگر میلی ہے تو کوئی حرج نہیں، پرانی ہے تو کوئی حرج نہیں. ہم پڑھتے تھے، ہماری پروفیسر صاحب تھے، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے انجیر لے آ اور دیکھ نئی نہ لینا، پرانی لینا. لیکن بس کیڑا نہ ہو، لینا پرانی، اگر کیڑا ہے پھر نہ لینا. میں جگہ گیا، انجیر دیکھی اور کہنے لگے دکاندار کو اگر جا کے تو نے کہا نا پرانی انجیر مہنگی لے بیٹھے گا، اسے کہنا مجھے سستے والی انجیر دے. یہ لفظ پرانا نہ کہنا، پرانے تھے، خود تجربہ کار تھے.
کہنے لگے سستی میں نے ان سے کہا جی وہ کوئی سستی والی انجیر ہے؟ انہوں نے ایک پرانی سی انجیر پڑی تھی، میں نے چیک کی کیڑے نہیں تھے، میں نے کتنے کی ہے؟ آدھی قیمت پہ مل گئی، لے آئی۔ کہنے لگا بڑا سیانا ہے، بڑا اچھی لے آئی۔ میں نے پوچھا سر آپ پرانی انجیر کیوں منگا رہے ہیں؟ کہنے لگا جو یہ تجھے بات بتائے گا وہ جو شرابی ہے، شراب پینے والا پرانی شراب کو تلاش کرے گا۔ 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، 7 سالہ دور چرخ تھا، ایسی شراب 100 سال تک پکتی رہی، پڑی رہی، پرانی ہوتی رہی۔ 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی۔ میں جس طرح پرانی شراب شرابی مانگتا ہے، اس طرح انجیر جتنا پرانی ہوتی جائے گی پر کیڑا نہ پڑے، اتنا اس کی تاثیر پکڑی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اس کی تکمیل ہوتی جائے گی، فٹنس میں آگے سے آگے بڑھتی جائے گی۔ انجیر کو بھی بھول گئے، اللہ قسمیں اٹھا رہا۔ پھر آگے ایک اور چیز بتاؤں، جو قومیں انجیر اور زیتون استعمال کرتی ہیں ان کی مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن نہیں ہوتا۔ غور سے سمجھے، عورت اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، یا فلاں بیماری، مرد اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، دیسی زبان میں کہتے ہیں جراثیم نہیں ہے، سپرمز نہیں ہے۔ جو قومیں زیتون استعمال کرتی ہیں اور انجیر استعمال کرتی ہیں ان کی نسلیں بڑھتی ہیں۔ آل رسول اصحاب رسول کی کتنی اولادیں ایک ایک بیوی سے ہوتی تھیں، پھر ان کی کتنی بیویاں ہوتی تھیں۔ یک زوجیت کا نظام تو ہے ہی نہیں اسلام میں۔ ایک بابا تھا وہ کہتا تھا یک زوجیت کا نظام تو ہے ہی نہیں۔ جو نسلیں زیتون اور انجیر استعمال کرتی ہیں ان کی نسلوں میں اللہ بیٹے دیتا ہے، ان کی نسلوں میں نسلیں بڑھتی ہیں، اور پھر ان کی نسلوں میں کمزور ہڈیوں والے، بزدل اور ناتوانا لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ کام کی بات بتا رہا ہوں، نہیں ہوتے۔ آج بھی یہ بات میری ریسرچ اٹھائیں کمپیوٹر نیٹ کی دنیا میں، آپ میری بات کی تصدیق کریں گے، آج بھی کوئی یہودی اپنے بچے کو انجیر اور زیتون کے بغیر، دہی، لسی اور ملائی کے بغیر نہیں رکھتا۔ کوئی فاسٹ فوڈ یہودی کا بچہ نہیں کھائے گا، بوتل، بیکری نہیں، اور موبائل نہ ان کے قریب جائے، اس کی انہوں نے 100 کئی دلیلیں دی ہوئی ہیں، 100 کئی احتیاطیں کی ہوئی ہیں، اور ان کی زندگی میں ہے کہ نسلوں کو دیسی چیزیں زیتون اور انجیر استعمال کراؤ کہ پوری دنیا میں یہودی ہو۔ میرے آقا کملی والے نے فرمایا مجھے اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہے، پسند فرمایا۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر یہودی دنیا میں بڑھ جائے گا، کیونکہ ایک وقت آئے گا یہ سب کملی والے کے غلام بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے، ہماری طبیعتوں میں بھی، بولوں میں بھی۔ انجیر کا استعمال کریں، زیتون کا استعمال کریں، اسے اپنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا لائیں، معمول بنائیں، تھوڑا تھوڑا لائیں، معمول بنائیں، روزانہ معمول بنائیں، اپنی غذاؤں میں، اپنی چٹنیوں میں، اپنی چیزوں میں زیتون کا استعمال کریں۔ مجھے ایک بوڑھا عرب کہنے لگا کہ ہماری نسلوں میں پنیر جبنا گیا، زیتون گیا، انجیر گیا، جب سے فاسٹ فوڈ آئی ہیں ہماری نسلیں کھوکھلی ہو گئی ہیں، عرب کھوکھلے ہو گئے۔ اور بوڑھا غم کے آنسو بہا رہا تھا، عرب بوڑھا، کہ ہماری نسلوں میں یہ چیز چلی گئی ہے۔ جن نسلوں کو کھوکھلا کرنا ہو ان سے فطری غذائیں چھین لو، جن نسلوں کو مضبوط کرنا ہو انہیں نبوی غذائیں دے دو۔ پھر دیکھو ان کی زندگی میں صحت اور فطرت کیا ہے، بے ڈول جسم، موٹاپا بھرا جسم، بعض اوقات انسان نہیں ہنستا، پیٹ ہنستا ہے،
ہمارے ایک بابا جی ہیں، وہ پہلے ان کا اتنے موٹے ہیں، یہ جو ماتھا ہے نا، ماتھے میں بال پڑے ہیں، ماتھے کے بال سے پہلے ذکر کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، پھر ان کا جسم لٹکا ہوا ہے، اپنی گالوں سے ذکر کرتے ہیں، پھر پیٹ سے ذکر کرتے ہیں، پیٹ یوں کہتا ہے، کہہ رہا میرا پیٹ بھی اللہ ہوں کہتا ہے۔ زیتون موٹاپے کا علاج ہے، انجیر موٹاپے کو دور رکھتا ہے، اور جسم کے اندر وہ ہر بیماری انجیر اس سے دور رکھتی ہے، جس بیماری کو دنیا کا جون سا جدید نام دے دے اور جون سا مشکل نام دے دے، ان ساری چیزوں کا علاج ان دو چیزوں میں ہے، جس کی میرے رب نے قسم کھائی ہے، والتین والزیتون۔ اب اس کے روحانی فائدے بتاتا ہوں۔ سورۃ والتین والزیتون، جن کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہوں اور بیٹوں کی کمی ہو، ان کا خاندان انجیر اور زیتون کا استعمال مستقل لائے اور 40 بار سورۃ والتین، سورۃ التین 40 بار صبح شام پڑھے، اور سارا دن صرف یہی لفظ پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، کھلا پڑھیں۔ جن کے ہاں ڈیلیوری کی پریشانی ہو کہ بچہ الٹا ہے یا آپریشن سرجری کے لیے لوگ مشورہ دیا جا رہا، وہ صبح شام سورۃ والتین کو 40 بار پڑھیں اور سارا دن والتین والزیتون پڑھیں۔ کئی تجربے ہو چکے ہیں، اور چونکہ والتین والزیتون اللہ نے رزق کی قسم کھائی ہے، یہ بنیادی طور پہ رزق جسمانی ہے، اس لیے جس کا رزق جسمانی کم ہو گیا ہو، قرضے، کاروباری مسائل، روزگار کی کمی، تنخواہ تھوڑی، خرچہ زیادہ، انکم تھوڑی، اخراجات زیادہ، والتین والزیتون اس کا بھی علاج ہے، اس کا بھی علاج ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک جل شانہ یہ رزق روحانی نہیں، رزق جسمانی بتایا ہے، اور والتین والزیتون رزق روحانی کا بھی علاج ہے، رزق جسمانی بھی علاج ہے اس کا، یہ رزق جسمانی کا بھی علاج ہے۔ انوکھی دنیا ہے اس کے اندر، انوکھی کائنات ہے۔ میرے خیال میں 100 سال تک ایک گفتگو کرتا رہوں، اگر اللہ مجھے اتنا علم دے اور آپ کو اتنی عمر دے، میری 100 سال کی گفتگو کے بعد بھی میں ایک لفظ کہوں گا، اور وہ لفظ یہ کہوں گا، جن دو چیزوں کے بارے میں میرے رب نے قسم اٹھائی ہے، پر اس کی اگلی بات کچھ نہیں ہے۔ کتنی وضاحتیں کریں گے، کتنے فائدے ڈھونڈیں گے، کتنی تحقیق تلاش کریں گے، کتنی ریسرچ میں بڑھتے چلے جائیں گے، میرے رب نے جن دو چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، بس ان کے فائدے اتنے کافی ہیں کہ وہ میرے رب کی قسم ہے، اور میرے رب کی قسم سچی ہے، میرا رب سچا ہے، میرے رب کی قسم سچی ہے، میرا رب سچا ہے۔ یقین ہو، استقامت ہو، کچھ عرصہ مستقل استعمال کرنا ہو، بہت طاقتور تاثیر ہے، اور زندگی کا بہت انوکھا کمال ہے۔ ایک ٹوٹکا اور لے لیجئے، کامیاب ٹوٹکا، اور میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا، اور آپ کے کئی لوگوں کے مجھے ریزلٹ ملے، میں بتاتا ہوں، آپ فوراً چونک جائیں گے، آپ کہیں گے واقعی ہمارا فائدہ بھی ہوا، ہمیں فائدہ بھی ہوا۔ 2 چمچ اسبگول کا چھلکا، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 چٹکی کلونجی، استعمال کریں پرانے منہ کے چھالوں کے لیے، پرانی قبض بواسیر کے لیے، معدے کے السر کے لیے۔